بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. ہمارے نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہوں گے. کالز کو ہم بہت جلد کھول دیں گے. اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ کالز کو جلد کھولنے کی کہ جو بیسٹ کالز ہوں گی، جس کی ظاہر فیصلہ جو ہے ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے ہماری ٹیم کرے گی، ان کو ہم گفٹ دیں گے، اور اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے ہم اس پروگرام کے آخر میں کریں گے. ہمارا ای میل ایڈریس جو ہے وہ ہے sh@duniatv.tv. آپ ہمیں میل کریں کسی بھی قسم کا سوال، انکوائری جو ہو سبجیکٹ کے بارے میں یا سبجیکٹ کے اراؤنڈ، یا کوئی بھی آپ کا ایسا ایشو پرابلم جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں. ہم ان کو بیسٹ آف دا ابیلٹی پہ انشاءاللہ تعالی آپ سے اس کریں گے. ہم ابھی بات کر رہے تھے حافظ صاحب جنگ تبوک کی. یہ بڑا خوبصورت واقعہ، اور حدیث میں بھی جیسے آپ سے ذکر ہو رہا تھا اس میں ہے. اس میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک طرف منافقین تھے جو آ کر جھوٹے عذر پیش کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت ہے کہ آپ ان کے جھوٹے عذر قبول کرتے تھے. بلکہ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے جب شروع میں بھی ایسا ہوا تو یہ بڑے تبصرے کرتے تھے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو نیرے کان کے کان ہیں، یہ تو جو جھوٹا بہانہ بنا کر بھی. اب بھی آپ نے یہی کیا کہ منافقین جتنے بھی تھے ان کو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیا اخلاقیات کا ایک جی ہاں، ظاہر بات ہے جب انسان کا ضمیر مر جائے تو پھر وہ اخلاقیات کو بھول جاتا ہے. تو 3 افراد ایسے ہیں، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرب ہے. انہوں نے تینوں آ کر کہا کہ اللہ کے رسول ہمارا کوئی عذر نہیں تھا، ہم ٹھیک ٹھاک تھے، سب کچھ جان مال ہر چیز الحمدللہ بہت عمدہ تھی، بس ہم سستی میں مارے گئے. اور آپ نے فرمایا کہ ان کے معاملے کو میں اللہ پر چھوڑتا ہوں کہ اللہ کیا فیصلہ کرتا ہے. البتہ آپ نے فرمایا کہ سارے مسلمان ان سے گفتگو اور جو ان کا سوشل بائیکاٹ کریں. 40 دن تک یہ معاملہ چلا. 10 دن باقی، مطلب جب 40 دن ہوئے تو آپ نے ان کے گھر والوں تک بھی پیغام پہنچا دیا کہ وہ بھی ان سے علیحدگی اختیار کر لیں. تو 50 دن جب وہ قرآن مجید کے الفاظ آتے ہیں کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، کہ اللہ نے ان 3 افراد کی توبہ اس وقت قبول کی کہ جب زمین ان پر تنگ ہو چکی تھی، ان کا اپنا وجود ان پر تنگ ہو چکا تھا. ان کو آفرز باہر سے آئیں، یہود، منافقین، مشرکین، باہر کی حکومتوں سے کو بھی وہ ہمارے ساتھ مل جائیں. ان کے لیے تو یہ بہت اہم چیز تھی کہ قریبی اور پکے صحابہ جو آپ کے سچے صحابہ تھے ان کو ہم لیں اور لوگوں کے لیے گویا کہ دین سے انحراف کا ذریعہ اس کو بنائیں. حافظ یہ بھی بات اہم ہے کہ ان کے اس سچ بولنے پہ اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کر دیا. ہاں وہ بھی ہے بالکل. اور اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ توبہ کے لیے جو چیز قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جب انسان کے اندر انتہائی شرمندگی پیدا ہو جائے، انتہائی رجوع پیدا ہو جائے، یہ وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا. ان پر بھی آپ دیکھیں کہ جیسے حالات آئے، آفرز ہوئیں، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے علاوہ ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. یہ چیز ہے کمٹمنٹ کتنی ہے کسی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ. یہی حال ہوتا ہے ملک اور قوم کے ساتھ. جو لوگ کمٹڈ ہوتے ہیں ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے گا سارے دشمن کے باوجود بھی. تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کا ذکر یہاں پر کیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کرتا ہے السابقون الاولون، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے پیش قدمی کی، سب سے آگے بڑھے اللہ کے دین کو قبول، ان کی یعنی ان کی اولیت، دین ان کی ترجیح اول بن چکا تھا. ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا اجر ہے بہترین اجر، اور جو ان کی جو راستے پر چلیں گے خوبصورتی کے ساتھ. ایک تو انسان فارمیلٹی ہے، چلو جی نماز پڑھ رہا ہے باقی کام بھی کر رہا ہے، انواع نہیں ہے. ایک وہ آدمی کی پوری جو ہے وہ مشنری زیل کے ساتھ، پوری کمٹمنٹ کے ساتھ، پورے ڈیووشن کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ لگا ہوا ہے. ان کو اللہ تعالی ہر آن نئی زندگی عطا فرماتے ہیں کہ نیا جوش اور ولولہ عطا فرما دیتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ جو جو عمل کرتے ہیں اتنا اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح ایک منافقین کا ذکر بھی ہے کہ جنہوں نے مسجد بنائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے غزوہ تبوک سے پہلے کہ جی آپ اس کا افتتاح فرمائیں. اللہ نے آپ کو روک دیا، بتا دیا تھا مدینہ پہنچنے سے پہلے، تو آپ نے اس کو گرا دیا، اور اس کا بھی پورا تعارف وہاں پر آتا ہے. اور ایک اہل ایمان کو تلقین ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، کونوا مع الصادقین. اس کا بڑا انسان کی زندگی پر گہرا اثر ہوتا ہے. انسان اگر یعنی غلط لوگوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، دنیا پرستوں کے ساتھ بیٹھے گا، ویسی انسان کی سوچ بن جاتی، ویسی خواہشات بن جانی. انسان کو چاہیے کہ اس معاملے کے اندر بڑا سنجیدہ ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے. اس کی پرائرٹیز سیٹ ہو جاتی ہیں کہ مجھے کرنا کیا ہے زندگی کے اندر، اور پھر اسی کے مطابق اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھولتے چلا جاتا ہے. حافظ صاحب یہ بات جو ہے نا میرے خیال میں جتنی بھی کہی جائے نا کم ہے کہ ہم
اپنی کمپنی کو آج کل جو ہمارے نوجوان خصوصاً یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی چوائس ہے، یہ ہماری چوائس ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمارے مائنڈ سیٹس پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے جس کمپنی میں ہم بیٹھتے ہیں. غیر معمولی اس کے اثرات ہوتے ہیں. اچھا، میں سورہ یونس کے حوالے سے بات عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کیا، فرمایا کہ لوگوں کے لیے بات بڑی تعجب کی بات بن چکی ہے کہ اللہ نے ایک انسان پر، بشر پر اپنا کلام نازل کیا. وہ کہنے لگے کوئی انسان بھی اللہ کا پیغمبر ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، سارے پیغمبر جتنے بھی تھے سب کے سب انسان تھے. اب ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خبردار کرتے ہیں کہ جو ان کی بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور اہل ایمان کو بشارت دیتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑے مرتبے ہیں، بڑے مقامات ہیں. بس اس دنیا کے اندر وہ اپنا ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے خرچ کریں تو اللہ ان کو دنیا کے اندر بھی سکون عطا فرمائے گا، اور آخرت کے اندر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حقدار بنیں گے. ایک اور اہم بات جو قرآن مجید یہاں ذکر کرتا ہے سورہ یونس کے اندر، فرمایا کہ انسان کا معاملہ عجیب ہے. جب اس کو کوئی دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، پریشان ہوتا ہے، تو پھر لیٹے بھی اللہ کو یاد کرے گا. باقی سب سہارے جب اس سے چھوٹ جاتے ہیں، وہ آزما لیتا ہے، تو پھر لیٹے، بیٹھے، اٹھے، چلتے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرے گا. اور اللہ جب اس کی ساری مشکلات دور کر دیتے ہیں، فرمایا کہ پھر وہ اللہ سے ایسے کنی کترا کے بھاگتا ہے جیسے اللہ کو جانتا نہیں ہے. کہ کبھی اس نے کہا علم یدعونا لضر مسا، کہ جس نے کبھی ہم سے دعا ہی نہیں کی تھی. فرمایا کہ یہ لوگ تھوڑ دلے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہاں بھاگ سکتے ہیں. پھر اللہ ان کو پکڑ لیتا ہے. پھر یہ اپنے مطلب کے لیے کہتے ہیں اللہ اگر ہمیں تو اس مصیبت سے بچا لے اب تو پھر ہم تیرے بندے بن کر رہیں گے. فرمایا لوگو، میں تو تمہیں بچاتا ہوں، لیکن یہ تمہاری بغاوت، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، یہ تمہاری بغاوت، یہ تمہاری سرکشی، تمہاری طاقت کا غلط استعمال، تمہاری ان چیزوں غلط استعمال تمہارے اپنے نقصان میں ہے. اللہ کی ذات کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اسی طریقے سے پھر اللہ سوال کرتے ہیں کہ ان سے پوچھئے جو مجھے چھوڑ کر اور لوگوں کے دروازے پر جاتے ہیں، زندہ یا مردہ، کوئی اللہ کے علاوہ کسی کی اس قسمت نہ بگاڑ سکتا ہے نہ اس کو سنوار سکتا ہے. فرمایا ان سے پوچھو تمہیں پیدا کس نے کیا، تمہیں روزی کون دیتا ہے، تمہاری مشکلات کو تو ان کو کون دور کرتا ہے، تمہیں یہ اعلیٰ صلاحیتیں کس نے دی ہیں، سماعت، بصارت، دل، دماغ، اور یہ ساری کائنات کو کون چلا رہا ہے بنانے کے بعد. فرمایا لازماً یہ کٹر سے کٹر مشرک بھی کہیں گے صرف ایک اللہ. تو فرمایا کہ پھر تمہارا حقیقی اللہ تو یہ ہے جس کا یہ تعارف تم جانتے ہو، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کہاں چلے جا رہے ہو. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ انسانوں کی عظیم اکثریت جو ہے وہ اللہ کو بھول جاتی ہے مطلب کے لیے. اور عجیب الفاظ ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو میری اربوں مخلوقات ہیں، میں اپنی مخلوقات میں سے انسان تجھے کبھی نہیں بھولا، کبھی نہیں بھولا، اور میں تیرا ایک خدا ہوں، تو مجھے ہمیشہ بھول جاتا ہے. اکثر تیرے ساتھ یہ معاملہ بن جاتا ہے کہ میں تجھے اس وقت یاد آتا ہوں کہ جب تو پھنس جاتا ہے، جب تجھے کوئی اور امید ہی نظر نہیں آتی ہے. اسی طرح ایک آیت میں ضرور چاہوں گا اگر وقت کی کمی بھی ہو، فرمایا کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر ان کے سامنے قرآن مجید سناتے ہیں، قرآن مجید سنانا بھی اور سننا بھی یہ بڑے دل گردے کا کام ہے. آج ہمارا معاشرہ بھی قرآن کو قبول نہیں کر سکتا اگر ہم اس کی صحیح تعلیمات بتائیں. فرمایا وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو یا تو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے کر آؤ. یہ ان کمپرومائزنگ ہے، اس میں بڑی ریجیڈیٹی. فرمایا پیارے پیغمبر فرما دیجئے کہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کے اندر کوئی ذرہ برابر بھی تبدیلی کر سکوں. میں تو اللہ کا نمائندہ ہوں، میں اس کو سچی صداقت کے ساتھ پہنچا بھی رہا ہوں، اور خود پابند ہوں کہ اس کے ایک ایک لفظ پر، اس کے ایک ایک جملے پر عمل کروں. اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی کسی پہلو سے، پہنچانے کے معاملے میں یا عمل کرنے کے معاملے میں، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، تو مجھے خود اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کی بڑی پکڑ سے خود خطرہ محسوس ہو جائے. بہت شکریہ حافظ صاحب. آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو میں آج ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ دعا کیجئے گا آج ضرور فجر پہ کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی میرے جیسوں کو یہ توفیق دے کہ وہ قرآن کا تعارف جو ہے وہ اپنے ساتھ زندگی میں ہمیشہ قائم رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. خواتین و حضرات، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. ہماری میل جو لائنز ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد کھل جائیں گی. آپ ہمیں ٹیلی فون کال کیجئے، ہمارے نمبر جو ہیں وہ آپ کی اسکرین پہ ڈسپلے ہوں گے. آپ ہمیں ای میل کیجئے اور ہم آپ کی ای میلز کو انشاءاللہ تعالیٰ اٹیمپٹ کریں گے، آج بھی کریں گے. اور
آپ کی تمام میلز کو پرسنلی ریڈ کر کے مارک کر کے ان کا جواب بھی انشاءاللہ تعالی میں ضرور دوں گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے sh@dunyatv.tv. اس کے بعد جو بہت اچھی بات، جو ایک نئی بات ہم نے ایڈ کی ہے آج، دیٹ از کہ آپ کی کال جو بھی آج آئیں گی، ان میں سے 5 بیسٹ کال جو ہے وہ ہماری ٹیم چوز کرے گی، اور ان لوگوں کو ہم ہیمپرز دیں گے جن کے اندر بہت خوبصورت چیزیں جو ہیں ان کو تحفتاً ہماری طرف سے جائیں گی، کیونکہ ان کے کال میں سوال بہت اچھے ہوں گے. ابھی اس بریک کے بعد حاضر ہوں گے، لیکن اس بریک میں آپ سعادت حاصل کریں گے مرغوب حمدانی صاحب کی، جو ایک نعت پیش کریں گے.